اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آمین یا رب العالمین۔ تمام شکر اور تعریف اس پاک ذات کی جس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، اور کروڑہ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں اس راستے پر چلنا سکھایا۔ ہم اللہ کی توفیق سے آج دارالاسلام مرکز تنظیم اسلامی میں منعقد ہونے والا پہلا رجوع الی القرآن کورس کی اختتامی تقریب کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی اس بابرکت محفل میں صدارت کے حوالے سے ہمیں وقت دیا امیر محترم شجاع الدین شیخ صاحب نے، اور ان کے ہمراہ سٹیج پر موجود ہیں نائب امیر تنظیم اسلامی محترم اعجاز لطیف صاحب، اور ابھی سابق امیر محترم اور امیر محترم کے مشیر خاص محترم حافظ عاقب سعید صاحب انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں تشریف لے آئیں گے، وہ بھی موجود رہیں گے ہمارے ساتھ اس بابرکت محفل میں۔ اور پھر ناظم تعلیم و تربیت پاکستان محترم خورشید انجم صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ سب کو تہہ دل سے اس محفل میں شامل ہونے کا شکر گزار ہوں، اور تمام مہمان جو ہیں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اس محفل میں شامل ہوئے۔ پروگرام کی جو ترتیب ہے پہلے میں وہ کچھ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ہم پروگرام کا آغاز تلاوت و ترجمے سے انشاءاللہ کریں گے، پھر اس کے بعد تعارف رجوع الی القرآن کورس وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، پھر فہم دین کورس جو ایک شارٹ کورس یہاں پر ہوا ہے اس کا بھی تعارف پیش کریں گے آپ کے سامنے، پھر طلباء کے تاثرات انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آئیں گے، پھر تقسیم اسناد کی تقریب انشاءاللہ اس کا آغاز کیا جائے گا، تحائف دیے جائیں گے جو طلباء جو پاس ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد ناظم تعلیم و تربیت خورشید انجم صاحب ہدیہ شکر جو ہے وہ ادا کریں گے، اور پھر اختتام میں صدارتی خطاب اور دعا جناب امیر محترم شجاع الدین شیخ صاحب جو ہیں ان سے ہم درخواست کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں تلاوت و ترجمے کے لیے ہمارے رجوع الی القرآن کورس کے طالب علم عبد الجبار صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان آیت کا اب ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے کھلے دلائل آ چکے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی اور اختلاف میں پڑ گئے۔ ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوگی۔ اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، چنانچہ کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا؟ لو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ دنیا جہان کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اسی اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم نیکی کی تلقین کرو، برائی سے روکتے رہو اور اللہ پر ایمان رکھو۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
جزاک اللہ جی۔ ابھی وقت ہے کہ آپ کے سامنے ایک تعارف رکھ دیا جائے رجوع القرآن کورس جو پہلا ہمارا یہاں شروع ہوا۔ رجوع القرآن کی تحریک آپ سب لوگوں کے لیے نئی نہیں ہے۔ بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کا آغاز کیا، اور اس حوالے سے انجمن خدام القرآن کی جب تشکیل پائی تو اس کے ذیل میں قرآن اکیڈمیز کا وجود ہے۔ لاہور میں سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی انجمن کی، اور اس کے بعد کراچی میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں مختلف شہروں میں انجمن کی بنیاد رکھی گئی، اور اسی کے ذیل میں پھر قرآن اکیڈمیز کا بھی قیام وجود میں آیا، اور قرآن اکیڈمیز میں رجوع القرآن کورسز جو ہیں بڑے ہی مقبول ہوئے۔ ظاہری طور پہ مقصد یہ تھا ان کورسز کا کہ وہ حضرات جو یا تو عصری تعلیم کے ذریعے میدان میں آئے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جو تعلیم تھی وہ مٹیریلزم پہ مبنی تھی اور دینی پہلو اس میں بالکل مسنگ تھے، اور دوسری طرف جو ہمارے دینی مدارس سے لوگ فارغ ہوئے انہیں محسوس ہوا کہ اس تعلیم کا جو اینڈ نتیجہ نکلا کہ کچھ دینی تصورات جو ہیں ان کو محدود درجے میں ان کے سامنے رکھا گیا، تو کہ ایسا ادارہ بنایا جائے جہاں پر لوگوں کو بلا کر اکٹھا کر کر 1 سال 2 سال کی تربیت دے کر، تعلیم دے کر ان تمام گیپس کو فل کیا جائے، اور اساتذہ بھی ایسے موجود ہوں جو پھر ان تمام فیلڈز کے ماہر ہوں۔ آگے چل جس طرح یہ معاملات تو انجمن کی سطح پر ہی چلتا تھا، جب مرکز دارالاسلام یہ یہاں پر چنگ میں شفٹ ہوا، اب ہمارے پاس جگہ تھی، تو سابق امیر محترم نے پھر یہ ٹاسک دیا اور ان کے ساتھ ناظم اعلیٰ کہ اس سال کے شروع میں کہ اب کیوں نہ رجوع القرآن کورس کا آغاز تنظیم اسلامی کے بینر کے نیچے بھی کیا جائے۔ 3 مہینے کی سٹڈی کے بعد پھر اس کورس کے آغاز کا کرونا کا پیک تھا، اپریل کے مہینے میں پھر ذمہ داری دی گئی شعبہ تعلیم و تربیت کو کہ اس کورس کا آغاز کیا جائے اس سال سے۔ الحمدللہ ہم نے اس کو پلان کیا، اور پھر کورس کا آغاز جو 29 جون کو رمضان المبارک میں کے بعد جو ہے 29 جون کو کورس کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلا جو اس میں ہمارے لیے مرحلہ تھا وہ اساتذہ کا تھا، کیونکہ دیکھیے چیزیں آپ کے سامنے تو محسوس ہوتی ہیں کہ سب چیزیں اسٹیبلش ہیں، مگر تنظیم کا چونکہ اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا تو اس حوالے سے کافی محنت کرنی پڑی کہ ان افراد کو، قابل افراد تو موجود ہوتے ہیں مگر کوئی کل وقتی اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر پاتا، تو ٹیلنٹ ہنٹ جو ہے وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ تو الحمدللہ شعبہ تعلیم و تربیت نے جو ہمارا مرکزی نظم ہے اس کے ساتھ مل کر ایک کوشش کی کہ ایک ایسن ٹیم جو ہے وہ وجود میں آ جائے۔ تو ہمارے اساتذہ میں بنیادی طور پر میں خود شامل ہوں، جو کورس کوآرڈینیٹر کے طور پر ذمہ داری میں نے انجام دی۔ پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ استاد مولانا محمود حماد صاحب تھے جو امیر حلقہ بھی ہیں، جو اپنی جگہ الیکٹریکل انجینئر بھی ہیں اور ساتھ ہی فاضل ہیں درس نظامی سے بھی۔ پھر مبشر عارف صاحب جو مقامی امیر تھے حلقے مقامی تنظیم اٹک کے، انہیں ہم لے کر آئے یہاں پر عربی پڑھانے کے لیے۔ وہ ایم ایس سی اکنامکس بھی تھے اور مدینہ یونیورسٹی کا کورس بھی انہوں نے عربی کا کیا ہوا تھا۔ پھر ہمارے استاذ مولانا حافظ تنویر احمد صاحب جو فاضل تھے درس نظامی کے کلیت القرآن اور وہاں پر پڑھا بھی رہے تھے، ان کو ہم نے دعوت دی کہ وہ آئیں اس کورس میں اور یہاں پر پڑھائیں۔ تو یہ کچھ ٹیم تشکیل پائی خورشید انجم صاحب کی قیادت میں، اور پھر ہم نے اس کام کا آغاز کیا۔ 29 جون کو کورس کا آغاز ہوا۔ ہمارے پاس 27 مرد حضرات کے داخلے ہوئے اور 3 خواتین۔ 27 مرد حضرات جو تھے، آج ہمارے ساتھ جو ہیں 15 مرد حضرات نے اس کورس کو الحمدللہ مکمل کیا،
اور خواتین نے بلا کی استقامت دکھائی، وہ 3 کی 3 اینڈ تک قائم رہیں۔ مردوں کے کچھ حوصلے کم ہوئے۔ ایک اور بات بھی میں بتانا چاہوں گا، جب ہم نے اس کورس کا آغاز کیا، کرونا کا پیک تھا، لاک ڈاؤن تھا، ہمیں اشتہار دینے کی بھی اجازت نہیں تھی، دے بھی نہیں سکتے تھے، تو جو کچھ ہوا بس ذاتی تعلق اور نظم کے ذریعے ہی اطلاع دی گئی۔ تو زیادہ تر لوگوں کا یہی رائے تھی کہ یہ کورس بہت بری طرح فلاپ ہو جائے گا، مگر الحمدللہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم کہ اس نے ایک خاص ہی برکت دی ہمارے اس کورس کو۔ اور جب ہم نے انٹرویو کیا، صرف عام طور پر مشہور ہے رجوع الی القرآن کورس میں صرف ریٹائرڈ لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، ہمارے پاس انٹرویو میں صرف ایک ریٹائر شخص آئے، اور بعد میں کسی بیماری کی وجہ سے وہ بھی کورس پھر چھوڑ گئے۔ تو الحمدللہ ہماری کورس میں کوئی بھی ابو 50 نہیں تھا۔ تو الحمدللہ ایک ایسے افراد ہمیں ملے جن کو ہم جتنا بھی پش کر سکیں، جتنی بھی ان پہ محنت کر سکیں، تو وہ ہمارا ساتھ دے سکتے تھے۔ تو 15 مرد حضرات نے اس کورس کو کامیابی سے پاس کیا، اور جو ڈاکٹر صاحب کا خواب تھا کہ ایسے افراد آئیں جو واقعی عصری تعلیم میں بھی ایک معیار حاصل کر چکے ہیں اور ان کو پھر دینی تعلیم دی جائے، تو جو 15 مرد حضرات آج پاس ہو رہے ہیں، تو ان میں اگر آپ دیکھیں تو دنیاوی تعلیم کے حوالے سے اصل تعلیم تو دینی تعلیم ہی ہے، مگر پھر بھی یہ کہ کس بیک گراؤنڈ سے لوگ جو ہمارے پاس آئے، ان میں 2 ڈاکٹر حضرات بھی ہیں، 2 سافٹ ویئر انجینئرز بھی ہیں، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور اس کے ساتھ درس نظامی سے فارغ 2 علماء بھی ہیں ہمارے ساتھ جو بریلوی مکتبہ فکر کے ہیں، اور انہوں نے بھی اس کورس کو مکمل کیا۔ الحمدللہ 3 علماء تھے، مگر ایک ہمارے عالم جو تھے ان کو فالج کا اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے وہ چھوڑ گئے، آج ہمارے ساتھ تقریب میں شامل بھی ہیں۔ مگر سب سے یہ تو آپ سمجھیں کہ ایک انتہا ہے، مگر ہمارے کورس کی ایک اور انتہا بھی تھی کہ ہمارے کورس میں ایک رکشہ ڈرائیور بھی شامل ہے، جو جب شامل ہوئے تو ہم بھی پریشان تھے کہ یہ کورس میں کیسے چلیں گے، ان کو کچھ لکھنے کی بھی دقت تھی، مگر الحمدللہ وہ کورس کے ٹاپ لوگوں میں آئے ہیں، اور ماشاءاللہ A گریڈ انہوں نے لیا ہے، اور بہت ہی خوبصورت جو ہے ان کی پرفارمنس تھرو آؤٹ رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک ہمارا سمجھیں کہ اس کورس کا ایک خاص رنگ تھا کہ ہر کیلیبر کے لوگ اس پہ موجود تھے۔ اب کچھ کورس کا تعارف میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا مضامین ہم نے یہاں پڑھائے۔ جو بنیادی مضمون تھا ہمارا عربی گرامر کا تھا، اس میں دروس اللغۃ العربیہ کی پہلی 2 کتابیں جو مدینہ یونیورسٹی کا کورس ہے، اس کی پہلی 2 کتابیں مکمل پڑھائی گئیں، اور پھر تیسری کتاب کے بھی منتخب مقامات کو ہم نے تدریس میں اپنے شامل کیا، اور پھر دوسرا قرآن فہمی میں داخل ہوتے ہوئے عربی گرامر برائے قرآن فہمی، محترم انجینئر نوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس کو بھی ترکیب سے ہم نے کچھ صورتیں جو ہیں وہ بھی اسٹوڈنٹس کو سکھائیں۔ پھر قواعد تجوید کا کتابچہ انجینئر نوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ پڑھایا گیا اسٹوڈنٹس کو، تجوید کے حوالے سے نماز تجوید کے ساتھ وہ سکھائی گئی، منتخب صورتیں جو ہیں خصوصی طور پر آخری 20 صورتیں ان کے حفظ کا بھی اہتمام ہوا۔ یہ کچھ معاملہ اس طرح رہا۔ پھر منتخب نصاب بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا منتخب نصاب، اور اس کے تدریسی نکات جو انجینئر نوی صاحب کے ہیں وہ تدریس میں رہے ہمارے ساتھ، اور مکمل ہم نے اسے کیا۔ پھر اس کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بھی مفصل دروس رہے۔ 40 نبوی الرحیق المختوم کتاب جو ہے اس کو ہم نے فالو کیا، اور ساتھ کچھ اساتذہ کے نوٹس بھی تھے۔ پھر عقیدہ ہمارا ایک مستقل موضوع رہا، اس حوالے سے تفصیلی دروس رہے، محمود حماد صاحب اس کی ذمہ داری ادا کرتے رہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں 40 نبوی کی کتاب 44 احادیث پہ جو مبنی ہے، اس کو بہت ہی تفصیل سے جو ہے وہ پڑھایا گیا۔ پھر اصول حدیث کی تدریس بھی ہوئی، تفسیر مصطلح الحدیث جو ایک جدید انداز میں اصول حدیث کو یکجا کیا گیا ہے، وہ بھی پوری کتاب جو ہے پڑھائی گئی یہاں پر طلباء کو۔
پھر فقہ العبادہ میں روزمرہ کے جو مسائل پر مبنی جو ہمارے مسائل ہیں وہ بھی الحمدللہ احسن طریقے سے طلباء کو ایک مستقل طور پر پڑھائے گئے۔ پھر ہمارے کورس کی یہ خاصیت تھی کہ ہم نے پوری کلاس کو یہاں سے جھنگ اکیڈمی بھی شفٹ کیا ایک ہفتے کے لیے، اور وہاں پر محترم فاروقی صاحب کے پاس کلاس گئی اور تاریخ اسلام اور اقبالیات کے مضامین وینیو چینج کر کے اور بالکل ایک اور انوائرمنٹ میں جا کر انہیں وہاں پر ہم نے اس کی بھی تدریس رہی، 5 دن وہاں پر ہمارا کورس رہا۔ تو یہ 2 مضامین ہم نے ایک مختلف وینیو میں جا کر کیے۔ اس کے بعد تحریکی فکر کے حوالے سے 400 سالہ تجدیدی مسائی اور احیائی تحریکوں کا تعارف اور ان کے بانیان کا تعارف، اس میں بھی ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمارے ناظم تعلیم و تربیت خورشید انجم صاحب نے ہمیں وقت دیا اور اس میں بھی بہت ہی تفصیلی دروس زیر بحث رہے۔ پھر چونکہ ہمارے پاس ہاسٹل میں بھی اسٹوڈنٹس تھے تو شام کے اوقات میں ہم نے انہیں آغاز تو اس طرح ہوا کہ ہم نے شروع میں آداب زندگی کے کچھ منتخب مقامات ان کو سکھائے، مگر جب کچھ زیادہ ادب سیکھ گئے تو اب مسئلہ پیدا ہو رہا تھا تو ہم نے اس کو چینج کیا اور امیر محترم کے حکم پر مبتدی نصاب کا ہم نے آغاز کیا، اور مبتدی نصاب کی کتاب بانی محترم کی جو کتابیں تھیں ان کو سبکن جو ہے پڑھا گیا، اور طلباء سے ان کی پریزنٹیشنز بھی شام کے اوقات میں لی گئیں جو ہاسٹل میں یہاں موجود تھے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کے ہم نے ایک کتاب بھی مختص کی ہر اسٹوڈنٹ کے لیے جو 250 سے 300 صفحات پر مبنی تھی، جسے انہوں نے پڑھنا تھا اور ایک بک ریویو لکھنا تھا۔ تو یہ بھی ایک اضافی شے جو اسٹوڈنٹس نے کی۔ پھر آخری 3 ماہ میں 10 منٹ کا سیشن جو پریزنٹیشنز پر مبنی تھا، اسٹوڈنٹ کو ایک ٹاپک دیا جاتا تھا اور 10 منٹ کے لیے گفتگو کا انہیں موقع دیتے تھے، اور وہ کلاس میں آ کر گفتگو کرتے تھے، اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے، جس سے انہیں یہ سکھایا گیا کہ گفتگو کی کیسے جاتی ہے، درس کو مرتب کیسے کرنا ہے، ایک انداز کیا ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے تربیت کے دوران جو ہے یہ بھی موضوع رہا۔ پھر بہت سے فکر اسلامی کے عنوان پر مضامین تھے جو تقریباً 18 مضامین تھے، جن میں سب کا نام لینا ابھی پاسبل نہیں ہے، مگر اس میں جو اہم ہے اسلام کا معاشی نظام جو ہے اس کے مفصل دروس جو ہیں ہمارے زیر بحث رہے اور وہ بھی تعلیم میں شامل رہے۔ اور پھر اضافی محاضرات کے عنوان سے بھی 11 دروس ایسے رہے جو ہم نے طلباء کو جن سے شیئر کیا، جن میں جو بہت اہم اور جو بڑا پسند کیا گیا عقیدہ ختمہ نبوت کے حوالے سے بھی ہم نے مہمان مقرر تھے ہمارے جنہیں بلایا اور انہوں نے ان فتنوں پہ بھی روشنی ڈالی۔ یہ تو کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے تعارف رکھنا مطلوب تھا۔ اب جو فہم دین کورس بھی ایک ہمارا شامل ہے اس تقریب میں چاہوں گا مبشر عارف صاحب جو اس کورس کو دیکھ رہے تھے اس کورس کا کچھ تعارف آپ کے سامنے رکھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سالہ کورس کے دوران اس بات کی خواہش کا اظہار کیا گیا کہ ایسے افراد جو دن کے اوقات میں کل وقتی طور پر نہیں آ سکتے، ملازم پیشہ ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، تو ان کے لیے شام کے اوقات میں کوئی تدریسی کورس شروع کیا جائے تاکہ وہ اس میں شریک ہو سکیں اور کچھ بنیادی تعلیمات جو ہے وہ دین کی حاصل کر سکیں۔ تو اس حوالے سے مشاورت جاری رہی اور ناظم تعلیم و تربیت خورشید انجم صاحب کی ہدایت پر پھر یہ 4 جنوری 2021 کو اس کورس کا باقاعدہ آغاز کیا گیا اور 22 مارچ 2021 کو اس کی تکمیل ہوئی۔ اس کورس کے آغاز میں 23 افراد نے داخلہ لیا تھا، جن میں 17 مرد اور 6 خواتین تھیں۔ جب یہ کورس مکمل ہوا ہے تو اس میں 7 مرد ہیں جنہوں نے اس کو مکمل کیا ہے، 1 خاتون ہے جنہوں نے اس کو مکمل کیا ہے۔ بعض حضرات واقعی کچھ مجبوریاں ایسی ان کو درپیش ہو گئیں کہ ان کو کورس چھوڑنا پڑا اور بعض نامعلوم ہو گئے۔ 3 مضامین جو ہے وہ ہم نے ان کورس میں پڑھائے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ تجوید ہے اور تجوید کے ساتھ 20 صورتیں جو ہیں وہ حفظ کروائی گئی ہیں۔
اس کے ساتھ عربی گرامر ان کو پڑھائی گئی ہے، اور دروس اللغت العربیہ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ ان کو مطالعہ کرایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے منتخب نصاب جو ہے، اس کے منتخب مقامات جو ہے وہ پڑھائے گئے ہیں اس کورس میں۔ تو اس طریقے سے یہ کورس جو ہے وہ اب پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس طرح کے مزید کورسز بھی ہوتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ جی۔ انشاءاللہ مزید بھی ان شارٹ کورسز کا، ویکنڈ کورسز کا بھی انشاءاللہ اہتمام کیا جائے گا، اس کی اطلاع وقتاً فوقتاً آپ کو دی جائے گی۔ ایک بات بس میں رکھنا چاہوں گا، چونکہ یہ ہمارا یہ مرکز لاہور سے کچھ آف لوکیٹڈ ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تر ہمارے طالب علم جو موجود تھے یہاں پر وہ ہاسٹل میں تھے، اور ہاسٹل فیسلٹیز بھی ہماری اسٹیبلش ہو رہی تھیں اس کورس کے آغاز میں۔ الحمدللہ ہمارے طلباء نے جو تعاون ہمیں، کیونکہ آغاز آپ خود اندازہ لگائیں، جون میں کورس کا آپ آغاز کریں تو گرمی کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ جس طرح طلباء نے تعاون کیا، انتظامیہ نے تعاون کیا، یہ واقعی قابل دید تھا۔ اور کوئی بھی اسٹوڈنٹ یہاں سے ہاسٹل سے اس وجہ سے نہیں گیا کہ انتظامات ٹھیک نہیں ہیں، حالانکہ انتظامات ہم کہتے ہیں ٹھیک نہیں تھے، مگر جو اثار اور قربانی دیکھنے میں آئی، جو جوش اور جذبہ دیکھنے میں آیا طلباء میں، وہ قابل دید تھا۔ اب میں گزارش کروں گا جو ہمارے طلباء ہیں کہ ان کے تاثرات بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے کلاس کے سی آر عبد الرحمن صاحب، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھیں۔ اور دوسری بات، یہ ہم نے انہیں پڑھا کے نہیں بھیجا، یہ خود ہی بولیں گے، ہم نے انہیں پورا موقع دیا ہے، آپ اپنی دل کی بات کہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ایسا نہ لگے کہ کوئی اپنی تعریفیں خود ہی لکھ کے دی ہیں، بس پڑھنا انہوں نے۔ السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز امیر محترم، محترم اساتذہ اکرام اور دیگر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام عبد الرحمن ہے، میری تعلیم بی ایس آئی ٹی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور پیشے کے لحاظ سے میں پولٹری کے کاروبار سے منسلک ہوں۔ 2020 سے رفیق تنظیم اسلامی ہوں۔ شہر عارف اعلیٰ ڈویژن ساہیوال سے تعلق ہے میرا، اور میرے والد صاحب امیر حلقہ عارف اعلیٰ ہے، ساہیوال ڈویژن ہے۔ میرا تعارف اس کورس سے والد صاحب کے ذریعے ہوا، تعلیم کے مکمل ہونے کے بعد۔ تو پھر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ اس کورس میں شامل ہوا، اور اس سال میں نے کلاس ریپرزینٹیٹیو کی ذمہ داری بھی ادا کی الحمدللہ۔ اس کورس سے آنے سے پہلے میری تعلیمات اور ترجیحات ساری دنیاوی لحاظ سے تھیں۔ لیکن والد صاحب سے گفتگو اور دینی معاملات پہ غور و فکر کے ساتھ اور درس قرآن کی محفلوں میں شرکت کے ساتھ میرے دنیاوی ترجیحات کے ساتھ ساتھ دینی معاملات میں بھی ایک فکر پیدا ہوئی کہ آخرت کی کامیابی کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو اسی ضمن میں نے جو 1 سالہ کورس تھا اس کو ترجیح اول رکھا اور میں نے ادھر شرکت اختیار کی۔ ڈاکٹر صاحب کی سوچ سے میں کافی متاثر تھا۔ اس سلسلے میں
جتنا ممکن ہوا میں 1 سال میں دینی تعلیمات حاصل کی اور تربیت حاصل کی. 1 سال میں جو کچھ سیکھنے کو ملا ان میں سے ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک جو چیز میں نے ادھر رہ کر یہ کنکلوڈ نہیں میں کر رہا چیزیں، جو میرا ایک اپنا ایک انالیسس تھا، یا میں نے ایک چیز ادھر سیکھی کہ صرف دنیاوی کامیابی کے ساتھ اگر آپ دین کی آخرت کی کامیابی بھی پیش نظر رکھتے ہیں تو آپ کو 3 چیزیں جو وہ آپ ان پہ غور کریں. جیسے اللہ پہ توکل ہے، کہ اگر ایک آپ کاروباری شخص بھی ہیں اور آپ کا دین بھی پیش نظر ہے، آخرت بھی پیش نظر ہے، تو آپ کا سارا اگر آپ کا اللہ پہ توکل ہوگا، عقیدہ آپ کا اللہ پہ مضبوط ہوگا، تو یہ آپ کو دنیا میں بھی مدد کرے گا اور آخرت میں بھی مدد کرے گا. اور دوسری چیز جو والدین کے حقوق ہیں، جو والدین کی خدمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا والد کی رضا میں شامل کی ہے اور والدہ کی قدموں تلے جنت رکھی ہے. تو یہ ایک چیز میں نے ادھر سیکھی. ایک میرا پوائنٹ تھا جو میں نے ادھر آ کے مجھے کلیئر ہوا کہ یہ والدین کی جو خدمت ہے یہ انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے اور قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ آپ کے لیے آخرت میں بھی یہ کامیابی کا ذریعہ ہے. اور جذبہ ہمدردی، آپ کے اگر اندر ہمدردی کا جذبہ ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا جذبہ ہے، ان کی خیر خواہی کا جذبہ ہے، آپ انفرادی معاملات کے ساتھ ساتھ یہ اجتماعی گوشہ بھی ہے، اگر آپ کے اندر یہ کیفیت ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں، ان کی بھلائی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ بھی اس سے آپ کو عطا کرتا ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے. اس کے بعد ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں چنا کہ ہم دین اسلام کا علم حاصل کر سکیں، اور اس ذات کا جتنا بھی شکر ادا کریں ہم حق ادا نہیں کر سکتے. اس کے بعد میں اپنے اساتذہ کرام کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ان کے شب و روز کی جاں فشانہ محنت اور پرخلوص رہنمائی نے ممکن بنایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کورس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں. ہمارا حوصلہ بڑھاتے رہے اور جڑے رہنے کی ترغیب دیتے رہے. ہم ان کی اس نیک نیت اور اخلاص بے ریا کاوش کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے، اور دل کی گہرائیوں سے ان کے مشکور و ممنون ہیں. میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے انتظامات کے حوالے سے معاملات کو، جن میں تعلیم و تربیت اور ہاسٹل و میس کے معاملات شامل ہیں، ایک مناسب بندوبست کیا، جس سے ایک ایسا ماحول وجود میں آیا جو طلباء کے دل جمانے میں معاون اور مددگار بنا. اب میں اپنے ساتھیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی وجہ سے کلاس کا ماحول پورا سال خوشگوار رہا اور ایک سازگار ماحول میں اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کا موقع ملا. کورس کے دوران دورہ جنگ بھی رہا، جس میں محترم استاد مختار حسین فروقی صاحب نے ہمیں تاریخ اسلام اور اقبالیات پڑھائی، جس سے ہمیں اپنے اسلاف سے آگاہی ہوئی. یہ ایک یادگار سفر تھا. میں بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد اللہ علیہ کا ذکر کروں گا، جنہوں نے آج سے تقریباً 37 سال پہلے رجوع القرآن تحریک کا آغاز کیا. آج ہم دیکھتے ہیں اس سے مستفید ہونے والے سینکڑوں مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم بھی شامل ہیں ان میں. ہم ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں. میں امیر محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروف شیڈیول میں ہمیں وقت دیا، ہمیں موٹیویٹ کرتے رہے اور انفرادی طور پر بھی طلباء کو وقت دیا اور ہماری حوصلہ افزائی کی. آخر میں کچھ باتیں کورس کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. اس کورس میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی اہتمام تھا. ہمیں آداب زندگی سکھائے گئے. اس کورس کی بدولت ہمارے ذہن تنگ نظری سے آزاد ہو کر روشن خیال ہوئے. ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوا، بجائے کہ ہم امت میں تفریق کا سبب بنے بلکہ ان کو جوڑنے والے بنے. ہمیں زندگی کا صحیح رخ پتہ چلا
اور اجتماعیت کی اہمیت و برکات سے روشناس ہوئے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہی صحیح وقت ہے، آئیں اور دین سیکھیں اور اللہ کے راستے میں ایک دوسرے کا بازو بنیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ اب میں دعوت دوں گا ہمارے کورس کی پہلی پوزیشن جنہوں نے حاصل کی، ڈاکٹر اکبر سعید صاحب کو، کہ وہ تشریف لائیں۔ ان کا جو خاص بات ہے کہ کورس میں 2 مہینے بعد انہوں نے کورس میں شمولیت اختیار کی، اور اب الحمدللہ کورس کا جو اختتام ہوا تو 95% مارکس لے کر انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کورس میں، اس طرح کے کورس میں دوسرے 2 مہینے بعد آنا اور عربی کو پکڑنا اور پھر تمام مضامین کو پکڑ کے کلاس کی پیس پہ چلنا، یہ اپنی جگہ چیلنج ہے۔ تو ماشاءاللہ میں ان کو اب دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں کورس کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ ان پاکیزہ الفاظ کے بعد میں سب سے پہلے اپنا اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاکھوں کروڑوں عوام میں سے اپنے دین کے علم کی روشنی کے لیے منتخب فرمایا، اور اس راستے میں چلنے کی ہمت، طاقت اور توفیق بھی عطا فرمائی۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں، شکر کا حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق دین کی بنیادی باتوں کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، اور کسی عربی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، علیک بالعلم فاطلبہ بلا کسل فإن حیات العلم بالعمل۔ تجھ پر علم حاصل کرنا لازم ہے، اس کو بغیر سستی کے حاصل کر، لیکن یاد رکھ یقیناً علم کی زندگی عمل سے ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو چلا کسی راستے پر کہ اس میں متلاشی ہوا علم کا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں جنت کے راستے کو۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور نہیں جمع ہوتی کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس کی درس و تدریس کرتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، مگر ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے ہاں موجود مخلوق یعنی فرشتوں میں فرماتے ہیں۔ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، اور جسے خود اس کا عمل ہی پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرکز میں اس افتتاحی رجوع الی القرآن کورس کو، ہمیں اس کورس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں نہایت ہی محنتی اور باقدر و منزلت، بلکہ اگر میں یوں کہوں تو غلو نہ ہوگا کہ باکمال صلاحیتوں کے حامل اساتذہ کرام عطا فرمائے، جن کی محنت شاقہ اور سعی بلیغ کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے ساتھ اس کورس کو انجام تک پہنچایا، اور ہمیں بھرپور طریقے سے اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور ان کی رہنمائی اور رہبری یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ کسی بھی انسان کی کامیابی کے پیچھے جو ہستیاں برسر پیکار ہوتی ہیں وہ اس کے والدین اور اساتذہ کرام ہوتے ہیں۔
اور جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے وہاں اپنے والدین اور اساتذہ کرام کے شکر کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور کاوشوں میں اور زیادہ برکت عطا فرمائیں اور ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائیں اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھیں۔ یہاں پر میں خصوصی طور پر اپنے ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا جن کی پرمسرت رفاقت اور خلوص نے کلاس میں ایک ایسا خوشگوار ماحول پیدا کیا کہ اس سے جدا ہونا میرے لیے ممکن نہ رہا، الحمدللہ۔ اب یہاں پر اگر ہم محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ کریں تو بات مکمل نہ ہوگی کہ جو بیج انہوں نے 1984 میں ڈالا آج ہم اس فصل کو لہلہاتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک اس کو یوں ہی شاداب و آباد رکھیں اور یہ کہ یہ مزید پھلے پھولے اور نشو و نما پائے اور اللہ تعالیٰ محترم ڈاکٹر صاحب کے درجات کو بلند فرمائیں۔ حرف آخر کے طور پر یہ بات قابل احترام سامعین کے گوش گزار کرنا اپنا خوشگوار فرض سمجھتا ہوں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں جس میں انہوں نے فرمایا کہ مال کے لیے فنا ہے لیکن علم شریعت کے لیے بقا۔ فرمایا رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مالو المال یفنا عن قریب بل العلم لیس لہ زوال۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال تو عن قریب فنا ہو جائے گا لیکن علم کو زوال نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے ڈاکٹر اکبر سعید صاحب جو آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ابھی تقسیم اسناد کا سلسلہ شروع ہوگا۔ سب سے پہلے فہم دین کورس کو مکمل کرنے والے طلباء میں اسناد تقسیم کی جائیں گی۔ میں خورشید انجم صاحب ناظم تعلیم و تربیت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ براہ مہربانی تشریف لائیں اور کامیاب ہونے والے طلباء میں اسناد تقسیم فرمائیں۔ سب سے پہلے میں درخواست کروں گا سید شہیر ولد حامد اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا سید سعد عبداللہ ولد حامد اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا میاں محمد اکرام ولد حاکم علی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا عبد العظیم خان ولد رحمت علی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا محمد عمر ولد خالد سلیم سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا انعام الحق ولد سرفراز احمد سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ ایک ہمارے طالب علم وقاص احمد جنہوں نے اس کورس کو مکمل کیا ہے وہ تشریف نہیں لا سکے۔ سر بہت شکریہ آپ کا خورشید انجم صاحب، جزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا اعجاز لطیف صاحب نائب امیر تنظیم اسلامی سے کہ وہ تشریف لائیں اور کامیاب ہونے والے طلباء میں ایک سالہ کورس میں کامیاب ہونے والے طلباء میں انعامات تقسیم فرمائیں۔ سب سے پہلے میں درخواست کروں گا نثار احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔
اس کے بعد میں درخواست کروں گا محمد اقبال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا حافظ خلیل احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا حماد نذیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا اسد اللہ نعمان سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ بہت شکریہ اعجاز لطیف صاحب، جزاکم اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا مشیر خصوصی امیر تنظیم اسلامی و سابق امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کامیاب ہونے والے طلباء میں اسناد تقسیم فرمائیں۔ میں درخواست کروں گا عثمان احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا عبد الرحمن سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا ڈاکٹر سالار کاشف علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا ابراہیم احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا گلفام عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا عبداللہ عمر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں۔ بہت شکریہ حافظ عاکف سعید صاحب، جزاک اللہ خیراً۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا امیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور پوزیشن ہولڈرز طلباء میں انعامات تقسیم فرمائیں۔ پوزیشن ہولڈرز طلباء کو ایک خصوصی انعام جو دیا گیا ہے وہ ہے ترجمہ برائے درس و تدریس قرآن حکیم، جو حافظ انجینئر نوید احمد رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کا ہے۔ وہ انشاءاللہ ان کے لیے بہت ممد و معاون ثابت ہوگا آئندہ کی زندگی میں۔ تو اس کورس میں تیسری پوزیشن جن نے حاصل کی ہے، میں سب سے پہلے ان کو درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ خرم سر بلند خان صاحب تشریف لائیں، انہوں نے اس کورس میں 89% نمبر حاصل کیے ہیں اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ ترجمہ برائے درس و تدریس قرآن حکیم حافظ انجینئر نوید احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، یہ 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد دوسری پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے عبد الجبار ولد عبد الکریم صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور امیر محترم سے اپنے انعام بھی وصول فرمائیں اور اپنی سند بھی وصول فرمائیں۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، آپ کے سامنے آئے بھی ہیں، ڈاکٹر محمد اکبر سعید صاحب، کہ وہ تشریف لائیں، اپنی سند بھی وصول فرمائیں اور انعام بھی وصول فرمائیں۔ تقسیم اسناد کا سلسلہ مکمل ہوا۔ میں شرف گن صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ جی میں اب درخواست کروں گا ناظم تعلیم و تربیت پاکستان محترم خورشید انجم صاحب سے
کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ تشکر جو ہے وہ پیش کریں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر، کل ثنا، کل سپاس اس ذات باری تعالیٰ کا ہے جس نے ہماری یہاں تک رہنمائی فرمائی. یہ بنیادی طور پر تو وہ ترانہ حمد ہے جو جنتیوں کی زبان پر جاری و ساری ہوگا جب وہ جنت میں پہنچیں گے. لیکن بہرحال ہر کام کو انجام تک پہنچانے والی ذات وہ ذات باری تعالیٰ ہے. اسی نے آج ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. تو سب سے پہلا شکر تو اس ذات باری تعالیٰ کا ہے جس کے فضل و کرم سے آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں اور یہ اختتامی تقریب منعقد ہو رہی ہے. پھر دوسرا شکر اس ہستی کا ہے جس نے یہ باغ لگایا تھا. بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد. آج یہ گلستان جو نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کے جو پھول بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ انہی کے لگائے ہوئے چھوٹے چھوٹے پودے ہیں. الحمدللہ والمنہ. چاہے وہ اسٹیج پر بیٹھے ہوں، چاہے یہاں موجود ہے، یا پوری پاکستان کے یا پوری دنیا کے اندر. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. بلا شبہ وہ ہمارے والدین بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر تھے جنہوں نے ہمیں وہ راہ ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائی. تو من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، اس کے مترادف ان کے لیے سب سے پہلا شکر بنتا ہے کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے اور جنت کے اعلیٰ مقامات ان کو عطا فرمائے. پھر امیر محترم کا شکریہ آج کی اس تقریب کے حوالے سے بھی، خاص طور پر انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور کورس کے حوالے سے بھی کہ وقتاً فوقتاً وہ اپنے تجربات کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرماتے رہے، جو بھی ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہی. اور امیر محترم کے ساتھ ہی میں بریکٹڈ کروں گا نائب امیر صاحب کو بھی کہ ان کی سرپرستی اور شفقت کے ساتھ ہم ان معاملات کو لے کر چلتے رہے. اور پھر وَأَخُصُّ بِذِكْرِ شیخ حافظ عاقب سعید حفظہ اللہ، حافظ عاقب سعید صاحب کا میں خاص طور پر ذکر کروں گا. ان کی خواہش ہی ہے جو آج یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ہم نے تو ان کی خواہش کو ہمیشہ حکم ہی سمجھا ہے. تو ان کی خواہش تھی کہ یہ کورس جو ہے یہاں پر شروع کیا جائے. پہلے ہمارے پاس جگہ نہیں تھی، اب الحمدللہ ایک وسیع و عریض جگہ جو ہے وہ موجود ہے. تو ان کی خواہش، اور پھر ان کے ساتھ یہاں پر بھی میں بریکٹڈ کروں گا محترم ناظم اعلیٰ اظہر بختیار خلجی صاحب کو کہ انہوں نے بھی وہ تاکید کا دباؤ جو ہے وہ برقرار رکھا، اور اس طریقے سے اس کام کو ہم نے آگے بڑھایا. شعبہ تربیت کی ٹیم مجموعی طور پر ان کے مشورے اور انہی کے ایک ٹیم کی حیثیت سے ہم نے اس کو لے کر چلایا ہے. اور خاص طور پر پھر رجوع الی القرآن کی ٹیم جو ہے محترم شیر افغن صاحب، محترم مبشر عارف صاحب، اسی طرح محترم حافظ تنویر صاحب، محترم حماد صاحب، ان سب نے جس طرح جان فشانی کے ساتھ اور ایک انقلابی روح اور جذبے کے ساتھ اس کام کو لے کر چلے ہیں، کچھ کر گزرنے کے عزم کے ساتھ اس کام کو لے کر چلے ہیں، تو یہی آپ کو نتیجہ نظر آ رہا ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے جو آپ کو ہمارے جو طلبہ ہیں، یہ تو ایک وہ مشتعز نمونہ تھا. یہ دو طلبہ نے جو اپنے تاثرات بیان کیے ہیں، دیکھ کے دو چاول کہہ لیجئے، وہ باقی چاول تو ابھی موجود ہے، انہوں نے اپنا بیان نہیں کیا، لیکن سب کے یہی تاثرات ہیں. تو یہ وہ
اساتذہ کا وہ جذبہ تھا اور ایک وہ ان کا انقلابی روح اور کچھ کر گزرنے کا عزم تھا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ جیسے کہ محترم شیر افغان صاحب نے بھی بیان کیا، واقعہ یہ ہے کہ یہ پہلا کورس جو ہے وہ کچھ ایسے فیوریبل حالات نہیں تھے، کچھ پریشانی تھی، پھر کووڈ کے مسائل تھے اور بہت ہی پریشان کن سے حالات تھے، لیکن الحمدللہ شعبہ تربیت کی ٹیم اور پھر اساتذہ کا تعاون جو ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ طالب علموں کا تعاون جو ہے، یہ جیسے کہ انہوں نے بھی اشارہ کیا، ماشاءاللہ سارے جوان ہیں اور جوانی میں ہر چیز جوان ہوتی ہے۔ وہ انسان جو ہے چلتے چلتے دیوار کو مکہ مار دیتا ہے، دیوار نے تو نہیں گرنا، لیکن خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ جذبے جوان ہے، توانائیاں ہیں، سب کچھ موجود ہے، اور کسی بھی انقلابی تحریک کا جو اصل سرمایہ ہے وہ جوان ہی ہوتے ہیں۔ وہ آپ قرآن کو دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا بھی جب ذکر آتا ہے تو کچھ جوانوں کا ذکر آتا ہے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ انہم فیتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھیے، حضرت سعد بن ابی وقاص 16 سال کی عمر، حضرت عمر جب اسلام لائے 27 سال کی عمر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ 25 26 27 سے ہی، سب سے زیادہ عمر جو تھی وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھی اور وہ 38 سال تھی، باقی تو سارے ہی تھے، بزرگ بھی شامل تھے، لیکن جو مشہور ہیں، جو جان نثار صحابہ ہیں، ان کے نام جو بہت زیادہ ہم لیتے ہیں، ان کے تو سارے جوان تھے۔ تو جوان ہی کسی تحریک کا اصل اثاثہ ہوتے ہیں، اصل سرمایہ ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جوان ہی جو ہے انشاءاللہ یہ آگے بڑھیں گے، اور جیسے میں نے کہا کہ وہ بانی محترم نے جو پودے لگائے تھے آج الحمدللہ وہ درخت بنے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ جو ہے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور اس کام کو لے کر جو ہے یہی لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یہی آگے بڑھنے کا معاملہ اور یہی چلتا ہے۔ تو ان کا بھی خاص طور پر شکریہ، انہوں نے جس انداز سے، اور کچھ اونچ نیچ بھی چلتی رہتی تھی، گپ شپ بھی لگتی رہتی تھی، سارا کچھ چلتا رہا ہے، لیکن جس طرح تعاون کیا ہے میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ آپ لوگ تمام حضرات جو آج اس محفل کو رونق بخشی ہے، جنہوں نے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وہ حضرات جو یہاں موجود نہیں ہیں لیکن جنہوں نے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے، اس کورس کے لیے دعا کرتے رہے ہیں، ان سب کا بھی شکریہ۔ جزاکم اللہ خیراً واحسن الجزاء تمام حضرات کا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں، اور دعا کریں، آئندہ کے لیے بھی دعا کریں، اور دعا کے ساتھ کچھ کوشش کہ آئندہ کا کورس جو ہے یہ بات آگے پہنچائیے، دوسروں کو پہنچائیے کہ اگلا کورس جو ہے وہ اس سے بھی بہتر ہو، وہ اگلا رنگ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو۔ جزاکم اللہ خیراً۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اب میں درخواست کروں گا صدارتی خطاب اور اختتامی دعا کے لیے کہ امیر تنظیم اسلامی محترم شجاع الدین شیخ صاحب سے کہ وہ خطاب فرمائیں ہمارے اس محفل سے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس میں آپ کے 5 منٹ لیتا ہوں، انشاءاللہ ہم دعا کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ نبی مکرم علیہ السلام نے یہ دعا بھی ہمیں سکھائی ہے کہ جب کوئی کام پائے تکمیل کو پہنچتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ الحمد للہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات، شکر و تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اس کی عزت و جلال، اس کے صدقے، اس کے طفیل ہی نیکیاں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ رجوع القرآن کورس یہاں تنظیم اسلامی کے مرکز میں اس کا پس منظر اور یہ پہلا کورس اور کورس کے موضوعات، اساتذہ، طلباء اور ان کے پھر تاثرات
اور مقاصد کیا تھے، یہ الحمدللہ بہت ہی عمدگی کے ساتھ گفتگو ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ پھر محترم خورشید صاحب نے بھی تمام ہمارے مرکز کے جو ذمہ داران ہیں ان کا بھی ذکر خیر کیا، طلباء کے حوالے سے بھی۔ ویسے ہم نے طلباء کو موقع تو دیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لفظ آیا تھا اونچ نیچ تو ہو جاتی ہے، ایک تو موسم کی شدت کا معاملہ، پہلی مرتبہ کا معاملہ، اور پھر مزاجوں کا فرق ہونا، تو مشکلات تو رہی ہیں، لیکن اللہ ہمارے اساتذہ کو بھی، انتظامیہ کے ساتھیوں کو بھی اور طلباء کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس سب کے باوجود کہ مقصد بڑا ہے نا، جب مقصد بڑا ہے، کام بڑا ہے، تو یہ چیزیں پھر ضمنی ہو جاتی ہیں۔ میجر ریٹائر فتح محمد صاحب اور ان کی ٹیم کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انتظامی اعتبار سے خاصی ہمارے اساتذہ کو اور طلباء کو جو ہے ان کی معاونت اور نصرت حاصل رہی۔ جن جن لوگوں نے بھی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایسے موقع پر جب ہم کورس سے پاس آؤٹ ہوئے تھے تو ہمارے اساتذہ نے ایک بات کہی تھی کہ کورس کر لینا آسان ہوتا ہے، جیسے حفظ کے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ قرآن حکیم کا حفظ کرنا آسان ہے، اور قرآن حکیم کا بھلا دینا اس سے زیادہ آسان ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کورس کی تکمیل ہوئی ہے، یہ لیکن خاتمہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے آگے بھی آپ کو بڑھائے۔ انشاءاللہ آئندہ کچھ اور بھی ارادے ہیں ہمارے شعبہ تعلیم و تربیت کے کہ کچھ ہم پارٹ 2 کی بھی کوشش کر سکیں آئندہ کے اعتبار سے۔ فوری میری گزارش تو ہے کہ ماہ رمضان سامنے ہے، اس مرتبہ کا ہمارا رمضان، خاص طور پر طلباء، ہم سب کی بات کر رہا ہوں لیکن طلباء کے لیے خاص طور پر یہ رمضان ہمارا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ پچھلے رمضان میں شاید ہم عربی گرامر سے واقف نہیں تھے، ترجمہ قرآن ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا، تاثیر قرآن شاید اتنا ہم فیل نہیں کر پاتے تھے، لیکن اب ہمارا رمضان مختلف ہونا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی دورہ ترجمہ قرآن کی محافل ہیں، تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام دیگر محافل ہیں، ان میں تو شرکت ہوئی ہو، لیکن اپنا ایک ذاتی تعلق قرآن حکیم کے ساتھ۔ پھر ابھی صبح ہم بات کر رہے تھے، ہمارے اس وقت ماشاءاللہ شرکا کی تعداد زیادہ اس لیے بھی ہے کہ تنظیم اسلامی میں ہمارے وہ رفقائے تنظیم کے جو الحمدللہ فاضلین درس نظامی ہیں، علماء ہیں ماشاءاللہ، ان کا جمعے کے دن سے یہاں پر ایک تربیتی کورس چل رہا تھا، ایک اجتماع کہہ لیں بلکہ صحیح تر الفاظ میں۔ تو ہم نے چاہا کہ اس سیریمنی کی نشست کو بھی اس اجتماع کی تکمیل پر رکھ لیا جائے تاکہ ذرا باہم ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو صبح ایک بات ہو رہی تھی کہ اللہ تو قانون کو کہتا ہے وَأَحْسِن كَمَا احسن اللہ الیک، دولت کے بارے میں، تجھے اللہ نے دولت دی، تجھ پر احسان فرمایا ہے، تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر۔ ہمیں تو اللہ نے وہ دیا کہ جس کا ابھی ڈاکٹر صاحب نے اشارہ بھی کر دیا کہ مال تو فنا ہو جائے گا، علم باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اب حل جزاء الاحسان الا الاحسان کو ذہن میں رکھیں، یا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ کو ذہن میں رکھیں، یا حدیث مبارک جو ہمارے سامنے آئی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اسی دعوت کو آگے بڑھانا، اسی کو آگے بڑھانا۔ کسی کو پڑھانا شروع کر دیں۔ ہمارے ایک اکاؤنٹس کے استاد تھے، وہ پیسے دے کے لوگوں کو پڑھاتے تھے کہ بھائی پیسے لے لو پڑھ لو۔ کہا سر جی کیوں؟ کہا میری اکاؤنٹنگ اچھی ہو جائے گی۔ تو آپ کو پیسے دے کے کسی کو پڑھانا پڑے، شروع کر دیں، تجوید کے اعتبار سے، فہم قرآن کے اعتبار سے، اور منتخب نصاب تو اس پورے کورس کی جان ہے۔ ایک اہم بات جو بانی محترم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 پہلو ہمارے سامنے رکھے، امت کے زوال کی بنیادی وجہ قرآن سے دوری، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین والی بات ہے۔ تو اس امت کے زوال کی اہم ترین وجہ قرآن حکیم کا ترک کر دیا جانا، اسی کی طرف رجوع القرآن کی تحریک، اسی مقصد کے لیے عام مسلمان کے سامنے قرآن کا پیغام پہنچے اور قرآن کا انقلابی پیغام پہنچے۔ پھر اس معاشرے میں جو سعید روحیں ہیں، قرآن حکیم کی دعوت ان کو پہنچا کر ان کو متوجہ کرنا، اور جو متوجہ ہو جائیں ان کو جمع کر کے ایک منظم جماعت کی شکل دینا۔ اور مجھے خوشی ہے ماشاءاللہ کہ تمام جو ہمارے طلباء اس کورس میں شریک ہیں، سب نے بیعت بھی تقریباً 90%، اکثر نے ماشاءاللہ تنظیم اسلامی میں بیعت کر کے شمولیت بھی اختیار کر لی۔ یہ بڑی ہمارے لیے خوش آئند بات ہے الحمدللہ۔ اور مقصود کیا ہے کہ اب یہ پوری تنظیم ہے، آپ کا متعلقہ نظم ہے، اپنے آپ کو اپنے نظم کے سامنے پیش کریں، تنظیم کے نظم کے سامنے پیش کریں، نظم کے تقاضے بھی پورا کریں، اور اس دعوت قرآنی اور تدریس قرآن کے حوالے سے جو خدمت اللہ آپ سے لے سکتا ہے اس کی کوشش کریں۔ باقی جو ہمارے تنظیم کے وہ رفقا جو فاضلین ہیں درس نظامی سے، درس نظامی کے، ان سے صبح بھی میں نے ذکر کیا تھا، اور اب ماشاءاللہ آپ نے دیکھا بھی ہے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے تنظیمی نظم کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، خاص طور پر نوجوان کہ جن کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ اس کورس سے گزریں گے انشاءاللہ تعالی تو وہ اپنے والدین کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی بہت بڑا سرمایہ و صدقہ جاریہ ہوں گے، اور تنظیمی مشن میں انشاءاللہ تعالی اس کام کو آگے بڑھا سکیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی اور بہتر ہمیں حالات عطا فرمائے، بہتر فیسلٹیز عطا فرمائے۔ ہم کوشش کریں کہ جو رہائشی سہولیات ہیں طلباء کے
اس میں انشاءاللہ تعالیٰ. اور دل سے ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ اپنی اولاد میں دیکھیں، اپنے بھائیوں میں دیکھیں، اپنے بھتیجوں میں دیکھیں، اپنے بھانجوں میں دیکھیں، اپنے کزنس میں دیکھیں. میری بھی ایک بڑے کزن نے ہی تنظیم کا راستہ مجھے دکھایا تھا الحمدللہ، اور آج رفقائے تنظیم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اگر آپ نہ ہوتے تو آج شجاع بھائی امیر تنظیم نہ ہوتے الحمدللہ. تو بہرحال ان کا بھی دل بڑا ہوتا ہے، حالانکہ میں بہت چھوٹا عمر ہوں ان سے، کہ دل بڑا ان کا بھی ہوتا ہے. تو سوچے کہ آپ بھی کسی کے لیے بڑے ہوں گے، اولاد کے اعتبار سے، بھانجے کے اعتبار سے، بھتیجے کے اعتبار سے، کزن کے اعتبار سے، اور بھی رشتے ہوں گے. تلاش کیجئے. اللہ کے رسول نے تو مانگا ہے، اللہ عمر بن خطاب مجھے دے دے یا عمر بن ہشام مجھے دے دے. مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ایک ایک بندہ جو ہے وہ 100 اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہوگا، اور وہ اس کام میں لگے گا. تو سوچئے کہ آپ اور میں درجات کے اعتبار سے اور ثواب کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہوں گے. تو جو ہمارے حضرات دوسرے علاقوں سے تشریف لائے ہیں، ہمارے رفقا، ان سے بھی گزارش، اور جو لاہور ہی سے تعلق رکھنے والے ہمارے بعض ساتھی تشریف لائیں ان سے بھی گزارش، اور جو طلماء ہیں ان سے بھی دیکھیں، اور اگلے کورس کے تعلق سے آپ دوسروں کو دعوت دیجئے. شام کے کورس کا بھی تذکرہ آ گیا، آئندہ ویکینڈ کورسز کا بھی ارادہ ہے. اللہ تعالی ہمارے شعبہ تعلیم و تربیت کے رفقا کو اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمارے محنتوں میں اللہ مزید برکت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اور صحیح رخ پر ہم سب کو اجتماعی طور پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. میں سابق امیر تنظیم محترم حافظ آقی صحیح صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا پر اس محفل کا اختتام فرما لیں. پھر انشاءاللہ نماز کا ٹائم آپ کو متعین کر کے بتا دیا جائے گا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم آنس وحشتنا في قلوبنا وارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.